سکھر ثنا خان رسول ہماری محفل میں تشریف لائے، دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا محمد حامد رضا حسینی صاحب جو پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہوئے نعت خوانی سماعت فرما رہے ہیں، ان کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات کے نعروں کے جواب میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آواز تو آئی نہیں رہی۔ ایوری جوان ٹیکا نہیں بیٹھا ان پوتے جگہ، یعنی بوڑھے اگر ٹیک دے دیوار کو تو بات سمجھ آ رہی ہے، کیا کہتے ہیں ڈنڈے مسٹن میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا حامد رضا حسینی صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند بڑی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ رب العزت کے احسان، اس کی عنایت، اور حضور امام الانبیاء شہی ہرد و صغا شب اسرا کے دلہا حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے توسل سے آج کی بسلسلہ استقبال ماہ ربیع الاول شریف محفل نعت میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اسٹیج پر جلوہ فروز پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت صاحبزادہ محمد عبید اللہ قریشی صاحب زیدہ مجدہ، اور معزز ثنا خان مصطفیٰ و شاکان مصطفیٰ، مختصر حاضری ہے۔ میں نے سکسر بھی جانا ہے پروگرام پہ، آپ کا زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گا، 10 سے 15 منٹ میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اس کے بعد صاحبزادہ صاحب محفل پاک کو آگے بڑھائیں گے، اور ثنا خان مصطفیٰ اپنی خوبصورت آوازوں میں حضور کی ثنا خوانی پیش کریں گے۔ حضرات محترم، جس طرح آج کی محفل پاک بسلسلہ استقبال ماہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے ہے، اسی طرح یہ محفل پاک مرحوم مغفور شاہ محمد قریشی کی اصال ثواب کے لیے بھی ہے، اور آج کی اس محفل پاک کو ایک خاص اور نسبت بھی حاصل ہے۔ آج کے دن میں سید الشہداء، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔
تو اس حوالے سے میں مختصر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جن کو اگر گنتی میں لایا جائے تو ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنتی میں لانا چاہو تو ان کا تم شمار نہیں کر سکتے۔ اس کائنات میں جتنی بھی اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، ان تمام نعمتوں کو اگر جمع کیا جائے، ان تمام نعمتوں کی عظمتوں کو اگر جمع کیا جائے، تو اللہ نے سب سے بڑی نعمت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ان تمام نعمتوں کی عظمتیں حضور کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ آج ہم اس ماہ برکت کے استقبال کے لیے یہاں پر جمع ہیں، جس کے صدقے سے اللہ نے کائنات کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائی ہیں۔ اس ماہ رحمت کی استقبال کی محفل میں حاضر ہیں، جس کے صدقے اللہ نے کائنات کی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائی۔ اس ماہ ربیع النور کے استقبال کے لیے ہم حاضر ہیں، جس کے صدقے اللہ نے کائنات کو نور عطا فرمایا ہے۔ اس ماہ ربیع کی استقبال کے لیے ہم حاضر ہیں، جس کے صدقے سے اللہ نے کائنات کی بہاریں ہم سب کو عطا فرمائی۔ اس ماہ مقدس کے استقبال کے لیے ہم حاضر ہیں، جس کے صدقے اللہ نے کائنات کی تمام نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائی ہیں۔ حضرات محترم، اللہ نے اس کائنات کو سجایا تو حضور کی وجہ سے سجایا ہے۔ ہم سب کو اگر نعمتیں ملی ہیں تو حضور کے صدقے سے ملی ہیں۔ تو کائنات کا مقصد، کائنات کا وجود، کائنات کو تخلیق کرنے کا مقصد وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو جس کے صدقے اللہ نے کائنات کو سجایا، کائنات کو تخلیق کیا، آج اللہ کے فضل و کرم سے آج اس محبوب عالی شان کے استقبال کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات محترم، اگر آپ اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں اور اپنی اولاد کے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں اور اپنی نسلوں کے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، تو میرے آقا نے ایک وظیفہ عطا فرمایا اس وظیفے کو اپنا لو، تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا، تمہاری اولادوں کا بھی ایمان اور تمہاری نسلوں کا بھی ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، توجہ کرنا، فرمایا علموا اولادکم بحب نبیکم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا لوگو، اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، اپنی اولادوں کے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، اپنی نسلوں کے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، علموا اولادکم بحب نبیکم، فرمایا اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت کے ترانے سناؤ، تمہارا ایمان بھی مضبوط ہوگا، تمہاری نسلوں کا بھی ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آج ایمان کی سلامتی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
نعت سنانے اور سننے کے ذریعے سے ہوتی ہے، حضور کی محبت کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ایمان کی سلامتی اپنی اولاد اپنی نسلوں کے ایمان کی سلامتی اگر چاہیے تو جس طرح اپنی اولاد کی پرورش آپ کرتے ہیں، ان کو لقمے چبا چبا کے ان کے منہ میں ڈال کر ان کی پرورش کر کے ان کو کھلاتے ہیں، ان کے دلوں میں ان کے منہ میں عشق رسول، محبت رسول کے پانی کو، محبت رسول کو گھول کر ان کے منہ میں دو گے، تمہارا بھی ایمان محفوظ ہو جائے گا، تمہاری نسلوں کا بھی ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اپنی اولاد کی تربیت، ان کے شعور کی تربیت، ان کی عقل سلیم کی تربیت، ان کے تمام بنیادی مسائل کی پرورش اگر کرو تو محبت رسول کے تقاضوں کے مطابق کرو گے تو ایمان کی سلامتی مل جائے گی۔ تو میرے بھائیو، ایک دن یا دو دن ماہ ربیع النور شریف کو آنے کو باقی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو وہ پرنور فضائیں، مسرت بھری فضائیں اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو استقبال ربیع الاول کی اس محفل پاک میں آج سب عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز سابقہ سالوں کی طرح اس سال بھی پرزور پرشوق طریقے سے ہم انشاءاللہ ربیع الاول کی بہاریں منائیں گے۔ سب تیار ہیں؟ گلی گلی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ گلی گلی سج جانی چاہیے، نگر نگر سجنے چاہیے، گھر گھر میں حضور کی آمد کے چرچے ہونے چاہیے، حضور کی محافل میلاد اور محافل نعت ہونی چاہیے۔ کیونکہ اگر حضور کی آمد کے تذکرے آپ کرو گے تو یہ تذکرے حضور کی آمد کے، حضور کی ثناخوانی کے، حضور کی محافل میلاد کے کرنا، یہ خود خدا تعالیٰ کی بھی سنت ہے۔ حضور کی جب آمد اس کائنات میں نہیں ہوئی تھی، اللہ نے عالم ارواح میں ایک جلسہ توحید کا بلایا، بڑا لمبا واقعہ ہے، اور ایک جلسہ رسالت کا بلوایا۔ جلسہ توحید میں اللہ نے ہر عام و خاص اپنے پرائے سب کو بلایا، مسلم کافر سب موجود تھے، لیکن جب حضور کی آمد کے سلسلے میں اللہ نے ایک جلسہ بلایا، ایک محفل نعت بلائی، حضور کی آمد کے سلسلے میں اس استقبال کے لیے اللہ نے جو ایک محفل عالم ارواح میں منعقد فرمائی، اس میں ہر کسی کو نہیں آنے دیا، اس میں ہر کسی کو نہیں بلایا۔ اللہ نے جبرائیل کو فرمایا کہ جبرائیل جاؤ، جا کر خاص لوگوں کو، انبیاء اور رسولوں کی بارگاہ میں ان کی ارواحوں کو بلاؤ۔ جبرائیل نے بھی عرض کی مولا توحید کے جلسے میں تو ہر کسی کو آنے کی اجازت تھی، مولا اس جلسے میں خاص کو بلایا جا رہا ہے، آپ لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل، وہ جلسہ رب کی توحید کا تھا، یہ مصطفیٰ کی رسالت کا جلسہ ہے۔ وہ جلسہ رب العالمین کا تھا، یہ جلسہ رحمت للعالمین کا ہے۔ فرمایا اس میں ہر کوئی آ سکتا ہے، لیکن جو جلسہ محبوب کی رسالت حضور کی آمد کا ہوگا اور حضور کی تذکروں کا جلسہ ہوگا، اس میں رب ہر کسی کو نہیں آنے دیتا، بلکہ حضور کی استقبال کی محفلوں میں اللہ ان کو بلاتا ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم استقبال ربیع الاول کی محفل میں حاضر ہیں۔ آیت کریمہ میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا عام اور سادہ سا اس کا ترجمہ میں عرض کروں، اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، نبی کا تمہارے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اللہ نے نبی کے تعلق کو جو امت کے ساتھ ہے اس تعلق کو بیان فرمایا، فرمایا النبی جو اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا لوگوں یاد رکھو
نبی تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے، نبی تمہاری جانوں کے بھی تم سے زیادہ قریب ہیں۔ جب نبی کا تعلق امت کے ساتھ یہ ہے کہ نبی امت کی جانوں سے بھی ان سے زیادہ قریب ہیں، تو اب امت کا بھی حق بنتا ہے، جب نبی امت کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے تو امت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی نبی سے سب سے زیادہ، دنیا میں سب سے زیادہ اپنے محبوب سے محبت کریں، کیونکہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمائے لوگو جس طرح میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے قریب ہوں، تم بھی اس وقت کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی جانوں سے بھی زیادہ، فرمایا مجھ مصطفیٰ سے محبت نہیں کرو گے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہیں کرو گے، اپنے والدین سے زیادہ محبت نہیں کرو گے، حتیٰ کہ پوری کائنات میں تمام لوگوں سے سب سے زیادہ اگر آمنہ کے لال سے محبت کرو گے تب کامل ایمان والے بن پاؤ۔ کامل ایمان کی نشانی حضور سے محبت ہے۔ آخری بات آپ سے کر رہا ہوں، اور ہم حضور کا میلاد اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ یہ آپ کو میں استقبال ربیع الاول کی تیاری کا طریقہ سکھا رہا ہوں تاکہ ربیع الاول شریف میں جو تحصیل روڑی میں، ضلع سکھر میں، علیوان میں الحمدللہ پہلے مختصر محافل ہوتی تھی، اس بار الحمدللہ علیوان میں بھی 60 روزہ محافل میلاد ہو رہی ہے، اور یہ اللہ نے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اے محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی تیری پچھلی گھڑی سے اعلیٰ ہوگی۔ اس وجہ سے پچھلے سالوں سے بھی زیادہ ہر سال آقا کے میلاد کے تذکرے ہوتے ہیں۔ تذکرے کیوں نہ ہوں؟ کیونکہ اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا وعدہ مصطفیٰ سے فرما رکھا ہے، فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی ذات کے لیے بلند کر دیا ہے۔ اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ محافل میلاد ہو رہی ہے۔ ہم محافل میلاد کا انعقاد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ جب ملک پاکستان آزاد ہوا 14 اگست کو، وہی 14 اگست کا دن اور رات جب سال کے بعد دوبارہ لوٹ کر آتی ہے تو پورے ملک میں چراغاں، روشنیاں اور اہتمام کیے جاتے ہیں، جشن، خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور خوشیاں منانی بھی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آج اگر ہم اپنے ملک کی محبت میں خوشی اور جشن شریعت کے مطابق نہیں منائیں گے تو اپنی اولادوں کو وطن کی محبت نہیں سکھائیں گے تو کل اگر خدا نخواستہ وطن کے اوپر جان دینے کا وقت آ جائے تو ہماری نسلوں کو پتا ہونا چاہیے کہ حب الوطن شعب الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ آج ہم وطن کی محبت میں جشن منانا جب جائز ہو سکتا ہے، جب ایک بانی پاکستان کا یوم منانا جائز ہو سکتا ہے، لیلۃ القدر کی رات جب آتی ہے جب اس کو منانا جائز ہو سکتا ہے، یوم کشمیر منانا جائز ہو سکتا ہے، جب یہ تمام چیزوں کے دن منانا جائز ہو سکتا ہے، اور منانا اس وجہ سے ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں رب تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ رب نے فرمایا ہے لوگو میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ جب ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرنا جائز ہو سکتا ہے، ان نعمتوں کا چرچا کرنا جائز ہو سکتا ہے، اور یہ تمام نعمتیں ملی ہیں مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہیں، محبوب کے صدقے سے۔ اللہ نے
نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور جو اللہ نے محبوب مصطفیٰ کے صدقے سے جو اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، یہ تمام نعمتوں کی اصل ہے، یہ تمام نعمتوں کی بنیاد ہے، تمام نعمتوں کی جڑ ہے۔ جب یہ تمام نعمتیں، یہ بات میں ان کا مقام ہے، مصطفیٰ کی نعمت یہ سب سے اول ہے، وہی اول، وہی آخر، وہی یاسین، وہی فرقان، وہی طٰہٰ۔ جب یہ تمام نعمتوں کی اصل ہے اور یہ نعمتیں بعد میں ہیں، جب ان تمام نعمتوں کا چرچا جائز ہو سکتا ہے تو بتائیے مصطفیٰ کی آمد کا چرچا کیوں نہیں جائز ہو سکتا ہے؟ اور یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر اللہ رب العزت نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لوگوں جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے۔ اور یہ جو لیلۃ القدر کی رات کو 1000 مہینے سے بھی افضل اور رتبہ عطا کیا گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی، اس رات کو ایک خاص عظمت والی چیز کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، یہ نسبت کے ساتھ یہ رات جڑ گئی ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس کو 1000 مہینے سے بھی افضل بنا دیا ہے۔ وہ نسبت کون سی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا آگے تنزل الملائکۃ والروح، فرمایا اس رات کو ہم نے عظمت اس وجہ سے عطا فرمائی کیونکہ اس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اب توجہ کرنا، آخری جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر ہے، اللہ نے لیلۃ القدر کو مقام عطا فرمایا ہے قرآن کی وجہ سے کہ اس رات میں قرآن آیا ہے۔ یارو قرآن کو عظمت کہاں سے ملی ہے؟ لیلۃ القدر کو عظمت ملی قرآن کے صدقے سے، کیونکہ اس رات میں قرآن آیا۔ اس وجہ سے سال کے بعد جب یہ رات دوبارہ لوٹ کر آتی ہے، رب کی رحمتیں بھی لوٹ آتی ہیں، رب کی برکتیں بھی لوٹ آتی ہیں۔ جو رب نے جو عظمتیں اس رات کو عطا فرمائی تھی، اللہ نے سال کے بعد جب وہ رات دوبارہ پلٹ کے آتی ہے، رب کی رحمتیں بھی لوٹ آتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس رات میں قرآن آیا، اس رات میں جشن بھی ہوتا ہے، صلاۃ و تسبیح کی محافل، عظمتیں بھی ہیں، اہتمام سحری و افطاری بھی ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس رات میں قرآن آیا۔ یارو جس رات میں قرآن آئے اس رات کی خوشی منانا جائز ہو سکتی ہے، اس رات کو عظمت منائی جا سکتی ہے۔ جب جس رات میں قرآن آیا اس کو اتنا مقام مل گیا ہے تو جس رات میں صاحب قرآن آیا اس رات کا کتنا مقام ہو۔ تو قرآن کو عظمت ملی صاحب قرآن کے ذریعے سے۔ تو جس طرح قرآن کے نزول کی رات کو جشن منانے پہ کسی کو اعتراض نہیں، تو صاحب قرآن کی تشریف آوری کی رات میں بھی جشن منانے کو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ماہ ربیع النور شریف کی استقبال کی بھرپور تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ماہ ربیع النور شریف کی شایان شان ہمیں خوشیاں جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری محافل کو قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین و معاذ اللہ۔